فرماتے صحابہ نہ بات کر رہے تھے، اور بات یہ کر رہے تھے کہ یار لوگوں کو گناہوں سے کیسے روکا جائے، لوگوں کو گناہوں سے گفتگو صحابہ یہ کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بیٹھے تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے کہ گناہوں سے پلاننگ جی ہوتی تھی، ان کی جو محفلیں ہوتی تھی نا بیٹھ کے، وہ خوش گپیاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تبلیغ کی جد و جہد کی، لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، اس پر منصوبہ بندی کرتے تھے، پلان کرتے تھے، آگے ترتیب دیتے تھے۔ گفتگو ہو رہی تھی تو اب آپس میں بات ہونے لگی کہ کون سا گناہ زیادہ برا ہے جس پر سب سے پہلے کام کیا جائے۔ تو دور ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دور بیٹھے تھے، بڑے سمجھدار سیانے باریک بین آدمی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے کہنے لگے جا عبداللہ ابن عمر سے پوچھ کے آ کہ سب سے سخت گناہ کون سا ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، ادھر دیکھیے گا میری جانب، پوچھ کے آ کہ سخت گناہ کون سا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب عبداللہ ابن عمر گئے تو جا کے کہنے لگے کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بتلائیے برا گناہ کون سا ہے، سب سے سخت گناہ، تاکہ سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی جائے، اس پر محنت کی جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے صحابہ کو جا کے بتا دو کہ سب سے برا گناہ شراب پینا ہے، سب سے برا گناہ، اور یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی ماں ہے، یہ بنیاد ہے، باقی گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے آ کے بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے خود جاتے ہیں، ان کے پاس خود جاتے ہیں، چونکہ ہم نے بات سننی ہے ہم خود جاتے ہیں اور ان سے جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس تفصیل کا پتہ ہے نا تو اس کے پیچھے بھی کوئی تفصیل ہوگی جو میرے نبی پاک نے بیان کی ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس تفصیل کا بھی آپ کو پتہ ہوگا جو نبی پاک نے بیان کی ہوگی، اس بات کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے، ان سے جا کے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ تو فرمایا ہے شراب ام الخبائث ہے، تو اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ میں نے نبی پاک سے سنا ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا شراب یہ نشہ، یہ برائیوں کی ماں ہے۔ اور پھر حضور نے ایک مثال بیان فرمائی، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک خوبصورت جوان تھا، ایک عورت کا دل آ گیا اس پر۔ یہ یاد رکھ لیں، ہم لڑکوں کو منع کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں گھر کی بچیوں پر بھی توجہ دینی ہوگی، ہمیں ان کے فون پر بھی نگرانی کرنی ہوگی، ہمیں وہاں بھی غور کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی بچی گنجائش نہ دے تو میرا خیال ہے کہ لڑکا جرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہاں بھی ان کی اماں سے کہے کہ پابندی لگائے، بچی کسی کا موبائل لے کر کے کہیں اس کو استعمال تو نہیں کر رہی، اس پودے پر بھی توجہ دے، درخت بننے سے پہلے اس کی بھی نگرانی کریں، یہ بھی بڑا ضروری کام ہے۔ عورت کا دل آ گیا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے کوئی بہانہ لگایا، کسی کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، اس کو کہو کہ ہم نے کوئی گواہی لینی ہے تجھ سے۔ وہ نوجوان آیا، ایک کمرے میں داخل ہوا تو اگلے کمرے میں لے گئے، وہاں داخل ہوا تو اس سے اگلے کمرے میں لے گئی، وہ داخل ہوا تو اسی طرح 7 مکفل کمروں میں لے گئی۔ میرے کریم رسول میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں میٹھے لب و لہجے میں، فرماتے جب سب سے پچھلے کمرے میں لے گئی تو ایک لڑکا بندھا ہوا تھا وہاں رسیوں سے، شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اور بی بی کہنے لگی کوئی گواہی شواہی نہیں لینی، تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تیرے اوپر دل آ گیا ہے، اب میرے ساتھ منہ کالا کر۔ تو وہ جوان کہنے لگا نہیں، میں نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہوا ہے، میری نظر بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ رب نے میری روح کو بھی پاک رکھا ہوا ہے، تو میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ پاک لوگ پلید کاموں کی جانب توجہ نہیں کرتے، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی، اس نے کہا تھا حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، میرے ساتھ منہ کالا کر۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا، کہنے لگی چل پھر اس کو قتل کر، اس کو میں نے باندھا ہوا۔ اس نے کہا میں قتل کیوں کروں، میری کیا دشمنی ہے؟
कहा फिर शराब पियो? कहा मैं शराब भी नहीं पीता। तो कहने लगी अब तो मैंने तुझे अपने चुंगल में फांस लिया है, अब तू यहां से बच के जा नहीं सकता, और अगर तू बाहर जाएगा तो मैं शोर करूंगी, लोग जमा करूंगी, इसने मेरी इज्जत आबरू पे हाथ डाला है, तो तू बच तो नहीं सकता, एक काम तो करना पड़ेगा। महबूब फरमाते उस नौजवान ने सोचा कि जिना भी बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, चलो अब मजबूरी है तो शराब पी लेता हूं। लेकिन वो समझा ना कि शराब तो बुनियाद है। उसने एक प्याला जो पिया, कहने लगा एक और दे दो, दूसरा पिया तो कहने लगा एक और दे दो। अब 3 प्याले 3 बोतलें शराब जो पी चुका तो खुमारी चढ़ गई। अब उस औरत के करीब जाने लगा कि मैं तेरे साथ जिना करूंगा। उसने कहा जब तक मैं करीब नहीं आने दूंगी जब तक तू इसे कत्ल न करे। उसने उसे कत्ल भी किया, जिना भी किया। तो महबूब फरमाने लगे ये कत्ल और जिना जो हुआ है तो ये शराब की वजह से हुआ है। गोया शराब वो जुर्म है जो कत्ल भी कराएगी, जो जिना भी कराएगी। और अगर आप नशई को देखें, अगर आप शराबी को देखें, तो क्या वो डकैतियां नहीं करता फिरता, वो चोरियां नहीं करता, वो अपनी ही माँ का जेवर नहीं बेच आता, वो अपनी ही बहन का पड़ा हुआ जहेज नहीं बेच आता, वो अपने ही घर में डाके नहीं डालता, वो अल्लाह के घर मस्जिद में आकर के चोरी नहीं करता।